الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، تواضع اور انکساری دو ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اہل ایمان کی جو صفات بتائی گئی ہیں، ان صفات میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ تواضع اور انکساری سے پیش آتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو تواضع اور انکساری سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو چیز ہمیں نمایاں طور پر واضح نظر آتی ہے وہ ہے تواضع اور انکساری۔ تواضع اور انکسار، جس نے تواضع اختیار کیا اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں اور رفعتیں عطا کرتا ہے۔ آدمی جتنا متواضع ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا۔ اس کے مد مقابل یا اس کے برعکس تکبر ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، سختی سے ناپسند کیا ہے، سختی سے اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری رضا ہے، جو آدمی مجھ سے میری رضا چھیننا چاہے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ تکبر کرنے والے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا، ذرہ بھر تکبر ہوگا، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا، ذرہ بھر تکبر۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر جتنا تکبر جس شخص کے دل میں ہوگا وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت پاک جگہ ہے اور اس میں پاک افراد داخل ہوں گے، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اس کا دل ناپاک ہے۔ اس چیز کو کھرچ کر نکال دیں، اللہ کے بندوں کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کریں۔ تواضع اور انکساری اللہ کو پسندیدہ صفتیں ہیں۔ اس کو اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔